بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب چند صحابہ رہ گئے تھے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے پہلے دوسری خواتین کے ساتھ مشکیزوں میں پانی بھر بھر کر مجاہدین کو پلا رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطرے میں ہیں تو مشکیزہ پھینک کر تلوار اور ڈھال سنبھال لی، آپ کے قریب پہنچیں اور کفار کے سامنے ڈٹ گئیں۔ کفار بار بار حملہ کر کے آپ کی طرف آتے، یہ انہیں دوسرے صحابہ کے ساتھ تیروں اور تلواروں سے روکتیں۔ اتنے میں ایک مشرک نے تاک کر ان کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ انہوں نے نہایت پھرتی سے اس وار کو ڈھال پر روکا اور اس کے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار کا وار کیا۔ گھوڑا اور سوار دونوں گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر فرمایا، عبداللہ اپنی ماں کی مدد کرو۔ وہ فوراً ادھر لپکے اور تلوار کے ایک ہی وار سے حملہ کرنے والے مشرک کو قتل کر دیا۔ عین اسی وقت ایک دوسرا مشرک تیزی سے ادھر آیا اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو زخمی کرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زخم پر پٹی کی اور بولیں، جاؤ بیٹا، جب تک دم میں دم ہے لڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھ کر فرمایا، اے عمارہ، جتنا حوصلہ تجھ میں ہے کسی اور میں کہاں ہوگا۔ اسی دوران وہی مشرک پھر پلٹ آیا جس نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بازو زخمی کیا تھا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس پر جھپٹ پڑیں اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، عمارہ، تو نے اپنے بیٹے کا خوب بدلہ لیا۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح لڑتی رہیں، یہاں تک کہ شدید زخمی ہو گئیں۔ ان کے جسم پر کئی زخم آئے۔ کفار کے بھاگ نکلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مرہم پٹی کروائی اور کئی دوسرے صحابہ کے ساتھ ان کی بہادری کا ذکر بھی فرمایا۔ فرمایا، آج عمارہ نے بہت بہادری دکھائی۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن بیٹے کا ذکر ابھی آپ نے پڑھا، یعنی عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق میں بھی بہادری دکھائی۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ اسی طرح ان 1400 صحابہ میں شریک ہوئے جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کی بشارت دی۔ اس کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب مرتدوں نے فتنہ برپا کیا اور مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے لشکر میں 40,000 لوگ جمع ہو گئے۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان سے مدینہ آ رہے تھے۔ وہ مسیلمہ کے ہاتھ لگ گئے۔ اس نے ان سے کہا، میری نبوت کا اقرار کرو۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ اس نے پھر کہا، انکار کرو گے تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اس پر اس ظالم نے ان کے جسم کے ٹکڑے کرا دیے۔ ان کی مظلومانہ شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا۔ تاہم حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عہد کر لیا کہ مسیلمہ سے اس کا ضرور بدلہ لیں گے۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ ادھر مسیلمہ نے لڑائی کی زبردست تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے مسلمانوں کے مقابلے میں 40,000 جنگجو لا کھڑے کیے۔
مسلمانوں کا ان مرتدوں سے یمامہ کے مقام پر مقابلہ ہوا، اس لیے یہ لڑائی جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ مرتدوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ دباؤ ڈالتے تو مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا، پھر مسلمان حملہ کرتے تو ان کافروں کو دھکیل دیتے۔ لڑائی کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نئے سرے سے لشکر کو ترتیب دیا اور ہر قبیلے کا الگ الگ لشکر بنا دیا اور اعلان کیا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے جھنڈے کے نیچے لڑے تاکہ معلوم ہو آج کس نے سب سے بڑھ کر شجاعت دکھائی، مردانگی کا حق کس نے ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی یہ جنگی حکمت عملی بہت کامیاب رہی، اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلا۔ ہر قبیلے نے شجاعت کے خوب جوہر دکھائے، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش میں خوب لڑے، یہاں تک کہ دشمن کا منہ پھیر کر رکھ دیا اور اس کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمن چوکڑیاں بھرنا بھول گیا۔ ادھر مسیلمہ کذاب نے اپنی فوج میں شکست کے آثار دیکھے تو اپنے پیروکاروں کو للکارنے لگا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ شروع ہی سے مسیلمہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، آخر انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ حضرت عمارہ زخم پر زخم کھاتی اس کی طرف بڑھیں اور اس کوشش میں انہیں 11 زخم آئے، ایک ہاتھ بھی کلائی سے کٹ گیا، اس پر بھی انہوں نے رکنے کا نام نہ لیا اور برابر آگے بڑھتی رہیں، آخر مسیلمہ کذاب کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اپنی برچھی سے اس پر وار کیا لیکن اس پر ایک برچھی کی بجائے ایک ساتھ 2 برچھیاں ٹوٹ پڑیں، وہ کٹ کر گھوڑے سے گرا۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اپنے ساتھ ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کھڑے پایا اور ان کے ساتھ ہی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ وحشی رضی اللہ عنہ نے اپنا نیزہ مسیلمہ کذاب پر پھینکا اور عبداللہ بن زید نے اپنی تلوار کا وار کیا اور انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی موت پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بہت توجہ سے حضرت عمارہ کا علاج کرایا، جلد ہی ان کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے والد زید بن عاصم نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، حضرت عبداللہ بھی چھوٹے تھے کہ وہ فوت ہو گئے، البتہ ان کی والدہ عمارہ رضی اللہ عنہا شروع میں ہی ایمان لے آئی تھیں۔ یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی خبیب بن زید رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔